السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمت ولی عرض کر رہا ہوں، فرینڈس آف پاکستان۔ اور آج ایکچولی ہماری پریشانی ایک اور بھی ہے کہ وی لاسٹ کشمیر، ہاؤ وی لاسٹ کشمیر۔ آج اس پر تبصرہ کرنا ہے مجھے اور اسی پر ڈسکس کرنا ہے۔ ہوا یہ کہ ہم نوجوانوں کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں اور دوسرے اپنے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں اور ہمارے پاکستانی ہیں جنہوں نے وہ سب کچھ کشمیر میں ظلم ہوتے دیکھ رہے ہیں اور کشمیر میں جو تکالیف اور جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہر مسلمان، ہر پاکستانی جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ کشمیر سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس لیے کشمیر ہم کہتے ہیں ہماری شہر آ گیا۔ تو بہرحال کشمیر کے لیے بھی سازش ہوئی ہے اور یہ سازش ہم کہتے ہیں کہ وی لاسٹ کشمیر۔ ہاؤ وی لاسٹ کشمیر؟ کشمیر لاسٹ، یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ ہم نے، اگر آپ پیچھے جاتے ہیں تو برٹش نے لارڈ ویول کے اینڈ ابو کلام آزاد کے دونوں کے خیالات ملتے جلتے تھے۔ اینڈ ابو کلام آزاد واز دا پریزیڈنٹ آف کانگریس اینڈ لارڈ ویول واز دا وائسرائے آف دا کانٹیننٹ۔ انہوں نے دونوں نے مل کے پلان بنایا جو تھا کیبنٹ مشن پلان، اور کیبنٹ مشن پلان بڑا امپورٹنٹ مشن پلان تھا، جس میں کہ ٹو نیشن تھیوری پیش کی گئی تھی۔ ہندو اور مسلمان، ان کو باقاعدہ، کیونکہ مسلمان بھی کافی اچھی خاصی تعداد میں تھے اور تقریباً 40-45% مسلمان تھے اور باقی ہندو اور دوسرے ذاتوں کے لوگ تھے، جس میں کرسچن بھی تھے اور لو کاسٹ کے لوگ بھی تھے جو ان کو ہندوؤں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، پنڈتوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تھے، راجپوت لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تھے، ان کو بالکل علیحدہ رکھا جاتا تھا، وہ اچھوت ہوتے تھے۔ خیر، انہوں نے کیبنٹ مشن پلان بنانے کے لیے اپروو کرایا۔ اس زمانے میں پرائم منسٹر انگلینڈ ایٹلی ہوا کرتے تھے، تو کیبنٹ مشن پلان انہوں نے وہاں بنا کے اور یہاں سے انڈیا سے یا کانٹیننٹ سے بنا کر کے وہ انگلینڈ میں پرائم منسٹر ایٹلی سے اپروو کرایا اور انہوں نے اپروو کر کے یہاں ان کو بھیج دیا۔ ایکچولی لارڈ ویول بہت نفیس اور بہت ہی ایکسپیرئنس رہا ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ اس نے تقریباً 7 سال انڈیا میں ایز چیف آف آرمی اسٹاف بھی اینڈ ایز وائسرائے آف کانٹیننٹ، تو اس کو مسلمانوں کے متعلق اور ہندوؤں کے متعلق بہت معلومات تھیں۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہے پاکستان اور ہندوستان کے بارے کی باتیں کرتے ہیں، وہ غلط ہے۔ دس از بیٹر کہ یہ ایک بنا دیا جائے، اور اس کی باقاعدہ کیبنٹ مشن پلان کا مقصد یہ تھا کہ یہ سینٹر علیحدہ ہوگا اور سینٹر میں جو ہے وہ تمام جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، مثلاً یہ ہے کہ وہ اپنا بینکس ہیں، اسٹیٹ بینک، اس کے علاوہ جوڈیشری ہے، پھر اس کے علاوہ تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ٹرانسپورٹ وغیرہ کرتی ہے۔ تو یہ سارا 3 چیزوں کے کنٹرول کے بعد پھر اس کے بعد لا اینڈ آرڈر وغیرہ سارا یہ کنٹرول کرنا ایک سینٹر کا کام ہوتا ہے، باقی سارا ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب ایوری بڈی نوز اٹ۔ خیر، انہوں نے یہ کیا کہ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہ وہاں وائسرائے
کی حیثیت سے ان کو بھیجا گیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ پاکستان میں آ کے اور ہندوستان میں آ کے انہوں نے پاکستان کو مطلب مسلمانوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ مسلمان اور ہندو جو ہے وہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے. اور یہ بنایا ہے کیبنٹ مشن پلان، اس کیبنٹ مشن پلان میں اس کو ختم کر دیا جائے. اور یہ سب امریکہ کا بھی اور ان کا دونوں کا یہ ایک باقاعدہ سازش کے تحت ہوا، اور وہ سازش کامیاب ہو گئی. اور اس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ٹیک اوور کر کے ان کو نکال دیا گیا. ان کے ساتھ بلکہ زیادتی بھی کی گئی لارڈ ویول کے ساتھ، حالانکہ وہ بہت کمپیٹنٹ اینڈ پاورفل وائس رہا ہے، جو ظاہر چیف آف آرمی اسٹاف رہا ہو، اس کے علاوہ وہ بھی رہا ہو، وائس رائے بھی رہا ہو، وہ اچھی طرح واقف تھا انڈیا کے حالات سے اور کانٹیننٹ پورا سمجھتا تھا وہ. بہرحال جب یہ وار ہو گئی اور وار 2 کے بعد میں پھر یہ انگلینڈ جنگ ہار گیا، تو انہوں نے پھر اس کو چھوڑنا ہی تھا. ہر حال میں کانٹیننٹ کو چھوڑنا تھا، انڈیا کو چھوڑنا تھا. انڈیا مینس وی آر آل پاکستان ہندوستان سب ایک تھا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد پھر یہ انہوں نے باقاعدہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک پارٹیشن کمیٹی بنائی کہ ایک ہندوؤں کی پارٹی تھی جو علیحدہ ان کا وہ اپنی ڈیمانڈس اور اپنے سارے اپنے حصے لکھ رہے تھے، ایک طرف ہمارے وہ تھے. تو وہ سارے پلاننگ کر کے باقاعدہ اس میں ہماری طرف سے جو تھے وہ چودھری محمد علی بعد میں وزیر اعظم بھی بن گئے تھے، وہ ہمارے وزیر اعظم بعد میں رہے. اس کے علاوہ ان کے ساتھ دوسرے اور بھی صاحبان تھے. اینڈ یہ جو اسٹیٹمنٹ میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے چودھری محمد علی صاحب کو بہت اچھی طرح سے ان کو سب کچھ معلوم تھا. دین پارٹیشن کے لیے یہ گورنر ہاؤس میں بیٹھا کرتے تھے جو دہلی میں تھا. اس دہلی میں گورنر ہاؤس کے اندر بیٹھ کے وہاں پر ان کو آفس علیحدہ دے دیے گئے تھے اور وہاں پر یہ اپنا پارٹیشن پلان بنا رہے تھے. پارٹیشن پلان میں باقاعدگی سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک دن آئے. ان کی ایسے پہلے سے بھی ڈیمانڈ تھی کہ مجھے بھی آپ پاکستان کا وائس رائے بنا دیجیے، چونکہ انڈیا نے آلریڈی ان کو وائس رائے ایکسیپٹ کر لیا تھا اپنا ہندوستان کا. لہذا پاکستان کا انہوں نے وش کیا کہ میری خواہش یہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں انڈو پاک کا دونوں اس کا اپنے ڈومیننس کا میں وائس رائے بن جاؤں. یہ ان کی اپنی خواہش تھی اور وہ وائس رائے بننے کے لیے انہوں نے لوگوں سے باقاعدہ پریشر بھی ڈلوایا محمد علی جناح صاحب کے اوپر، جن کو قائد اعظم ہم کہتے ہیں. تو قائد اعظم نے اس بات کو ایگری نہیں کیا اور محمد علی جناح اور قائد اعظم صاحب وہاں سے اپنا آ جاتے تھے اور اس کے بعد وہ چودھری محمد علی آفس میں ساری ورکنگ کر رہے تھے. اور فائنلی تقریباً سب کچھ ڈسٹریبیوشن اپروو ہو چکا تھا. اس جو ڈسٹریبیوشن اپروو ہوا تھا اس میں کشمیر آپ کو پورا مل رہا تھا، سری نگر اور کشمیر اور یہ پورا کشمیر. اس کے علاوہ پنجاب پورا آپ کو امرتسر تک مل رہا تھا. اس کے علاوہ آپ کو حیدرآباد دکن اسٹیٹ مل رہی تھی اور آپ کے جوناگڑھ اسٹیٹ مل رہی تھی جو مسلمانوں کی اسٹیٹ تھی. پھر اس کے بعد آپ کی رامپور اسٹیٹ تھی، بھوپال اسٹیٹ تھی. اس طرح مسلمس کی بہت ساری اسٹیٹس تھی. بٹ حیدرآباد دکن واز دا ریچسٹ اسٹیٹ آف کانٹیننٹ. وہ تو انگلینڈ کے برابر پورا اس کی تو وہ تھی اپنا ایریا تھا اور اس کے علاوہ دولت ان کے پاس بہت تھی. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ان کو کافی پریشر ڈالا کہ مجھے آپ وائس رائے بنائیں.
اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جب وائسرائے بن جائیں گے اگر پاکستان کے اور ہندوستان دونوں ڈومینس کے، تو ان کی ایک ریسپیکٹ ہوگی اور وہ ہسٹری میں نام آئے گا. اور یہ باقاعدہ ان کی پلاننگ تھی اور وہ چاہتے بھی تھے. الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ ایک دن غصے میں وہ آئے. محمد علی جناح صاحب تشریف رکھتے تھے اور انہوں نے اپنے اس جہاں کمیٹی روم تھا اس کمیٹی روم میں ان کو بہت برا بھلا کہا، کہنے لگا کہ میں تمہیں تباہ کر دوں گا. اٹس اے ہسٹری، مطلب اٹ از ناٹ مائی ورڈس، اٹس اے ہسٹری. میں تمہیں تباہ کر دوں گا اگر تم نے میری بات نہیں مانی. آئی وانٹ ٹو بی وائسرائے آف پاکستان آلسو. لیکن ہی ریفیوز. سیکنڈ ڈے انہوں نے چودھری محمد علی نے رپورٹ کیا کہ صاحب انہوں نے تو کشمیر پورا جو ہے وہ آپ کا فیروز پور سے پورا کشمیر کاٹ دیا ہے، سری نگر پورا ڈسکنیکٹ کر دیا ہے اور ایک لائن مار کے چلے گئے آپ. اور وہ لائن کے مطابق جو ہے باقی جو ان کا ہیڈ آف دا کمیشن تھا اس نے اسی حساب سے، گورنر نے اس کو وہاں چیک کرنا تھا، اسی حساب سے ڈسٹریبیوشن کرنا تھا. تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ناراض ہو کے اور اس کے بعد بڑے غصے میں کہ اس کے بعد وہ ہی ڈڈنٹ کم بیک. اور محمد علی جناح صاحب کو، ہمارے قائد اعظم صاحب کو انہوں نے رپورٹ کیا چودھری محمد علی نے کہ صاحب یہ تو پورا وہ کاٹ کے چلے گئے ہیں، نقشے میں ہی پورا پلان ان کا جو تھا وہ سارا ڈسکنیکٹ کر دیا ہے انہوں نے، اور فیروز پور پورا جو علیحدہ کر دیا ہے فیروز پور تک، اور وہ ہندوستان کو دے دیا ہے، باقی آپ کا یہ والا کشمیر آپ کو دے دیا. تو یہ سب کچھ ہوا. اس میں ہم کس کو کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر کیوں گیا، کیسے گیا، بٹ اٹ واز دی فیکٹ. لیکن دوسری طرف ایک بات اور بھی یہ تھوڑی سی وہ آتی ہے کہ یہ ہمارے جو کشمیر کا وہ سلسلہ ہو رہا تھا تو اسی زمانے میں کچھ جہادی تھے جو کشمیر کو لینے کے لیے تیار ہو گئے اور باقاعدہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اس میں ایک پہلو اور عجیب سا ہے کہ باقاعدہ گریسی، جنرل گریسی برٹش گورنمنٹ کا آدمی تھا اور ان کا فوجی تھا. اس کو انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہی ریکمنڈ کر کے یہاں بھیجا اور ہمارے قائد اعظم نے گریسی کو اپنا آرمی چیف بنا دیا. اور گریسی نے پھر کیا اس کو کہ وہ جو جنگ ہو رہی تھی، یہ لوگ جو اپنے مجاہدین جنگ کر رہے تھے کشمیر میں، اس وقت کشمیر بہت کمزور تھا، وہاں پہ فورسز نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، یہ ٹیک اوور کر رہے تھے، تھوڑی سی فورسز کی ضرورت تھی. گریسی نے کہا کہ ہمارے پاس سر اتنی فورس ہے ہی نہیں کہ ہم کشمیر بھیج سکیں. تو اٹ واز دا پرابلم. کشمیر ہم نے لاسٹ کر دیا اینڈ وی لاسٹ کشمیر. اٹ از بیک گراؤنڈ آف اٹ واٹ آئی سے. And it is written in the book of Abul Kalam Azad. بک کا نام بھی یہ ہے کہ انڈیا ونس فریڈم. اور لیکن پاکستان ہم یہ کہیں گے کہ وی لاسٹ کشمیر. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے سارے آپ کے جتنے بھی وہ تھے وہ سب آپ سے ساری اسٹیٹس وغیرہ جو تھیں سب اس نے لے لی. اینڈ ہی واز ویری مچ انائڈ. مسلمانوں سے تو پہلے بھی یہ خائف بھی تھے اور غصہ بھی ان سے کرتے تھے اور ان سے ڈرتے بھی تھے. یہ آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ ذرا مناسب سی نہیں ہے. لیکن ایک دوسری آپ کو میں فردر ایک اور کشمیر سے متعلق ایک اور اس میں ہم سنائیں گے جس میں کہ نواز شریف صاحب نے کشمیر اپنے ہاتھوں سے دے دیا واپس دوبارہ. ہمارے جنرل مشرف صاحب نے جیت لیا تھا، کشمیر لے لیا تھا، پھر اس کے بعد وہ ہمارے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے وہ ڈر کے اور اس کے بعد پھر کشمیر کو واپس کی. یہ کہانی پھر سناؤں گا آپ کو. یہ واقعات حقیقت ہے
اور یہ ہسٹوریکل واقعات ہیں جس کو کہ ہم اور آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اور باقی اللہ تعالیٰ ہماری لیے بہتری کرے، ہمارے اس ملک کے لیے بہتری کرے، ہمارے پاکستان کے لیے بہتری کرے، ہم لوگوں کے ہمارے کراچی کے لیے بہتری کرے. السلام علیکم.